بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ انسان کو جہنم سے ڈرایا ہے، جنت کا لالچ دیا ہے اور بچنے کا طریقہ بتایا ہے، جنت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس قدر غافل ہے، بس یہ کہہ کہ کوئی نہیں جی، اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا۔ اور بھی اللہ نے یہ کتاب کس کے لیے نازل کی ہے؟ اس میں یہ احکامات کس کے لیے بیان ہوئے ہیں؟ کیا جو بات تم کہہ رہے ہو، کیا یہ بات انبیاء کو یاد نہیں تھی؟ کیا یہ صحابہ کو بات یاد نہیں تھی؟ کیا یہ محدثین کو بات یہ نہیں آتی تھی؟ کیا یہ اولیاء اللہ کو بات نہیں آتی تھی؟ کیا تمہارے پاس نئی وحی آ گئی ہے؟ وہ تو اللہ کے سامنے ساری زندگی روتے رہے، تمہیں یہ سبق کس نے دیا ہے؟ بھائیو، اصل میں انسان کی عمر میں 5 موسم آتے ہیں۔ جس طرح یہ موسم سال کے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی کے بھی 5 موسم ہیں۔ مکمل زندگی 5 موسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہر ایج میں شیطان کا دھوکے کا انداز اس عمر کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ہم نہیں غور کرتے کہ بچے کو شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے، جوان کو کیسے دیتا ہے، ادھیڑ عمر کو دھوکہ کیسے دیتا ہے، اور بوڑھے کو کیسے دیتا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پیدائش سے لے کر 15 سال کی عمر تک یہ پہلا موسم ہوتا ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت سے لے کر 15 سال کی عمر سے 35 سال تک یہ دوسرا موسم شروع ہوتا ہے، اور 35 سے 50 سال تک تیسرا موسم چلتا ہے، اور 50 کے بعد آگے کہول بڑھاپا آ جاتا ہے، اور 70 کے بعد پھر آخری موسم ہوتا ہے جسے اللہ اس سخت بڑھاپے میں بھی دین کی توفیق دے۔ یہ ان موسموں پہ دین پہ قائم رہنا، اس پر کوئی آدمی پابندی کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ہم وہاں سے بات شروع کریں پھر بات کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلا موسم پیدائش سے لے کر 15 سال کی عمر تک، اس پر بچے کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچہ ولی بنا ہے یا بدماش بنا ہے، ذمہ دار ماں باپ ہے۔ بچے کو ماحول کیسا دیا تھا؟ ہمارے استاذ حافظ عبد المنان صاحب نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیٹا عبد الرحمن، جس وقت یہ ننھا بچہ تھا تو حافظ صاحب گھر کا تالا باہر سے لگا کر آتے تھے کہ بچہ گلی کے بچوں میں نہ بیٹھے۔ بچہ جب اس قابل ہوا ہے تو اپنے ساتھ ادارہ میں لے آتے، اپنے ساتھ ہی لے جاتے، کہ بچے کی تربیت کے لیے حافظ صاحب نے بہت خیال کیا۔ آج وہ آپ کے سامنے بہت بڑا قابل استاذ ہے، نیک آدمی ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے بچوں کو سوسائٹی کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے؟ نیک مجالس میں بیٹھنے کے لیے ہم نے کہاں کہاں بچوں کو لے کر گئے ہیں؟ کہ نیک لوگوں کی کوئی مجلس ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر وہاں پہ جاتے ہیں؟ فضول سکولوں کے سیر کرنے کے گروپ جاتے ہیں،
اس میں ہم اپنے بچوں کو اسپیشل خرچہ دے کر بھیجتے ہیں جی سیر کرنے جانا ہے، مری دیکھنی ہے، ایبٹ آباد دیکھنا ہے، مانسرا دیکھنا ہے۔ اب جو آوارہ لوگ وہاں پہ گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے گھومنے کے لیے بچے کو خرچہ دیا ہے۔ اپنے شہر میں نیک مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہم مفت میں بھی لے کر نہیں گئے۔ جو ماحول ہم نے بچے کو دیا ہے بچے نے وہی بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک گھرانہ ان کے بچوں کی تربیت کے بارے میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کی ٹی وی کسی کے گھر میں لگا ہے، وہ ادھر مہمان گئے ہیں، ان کا بچہ گیا ہے تو ان کے بچوں کو میں نے دیکھا وہ ٹی وی کی طرف کمر کر کے پیچھے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے کہ ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہے کہ بچہ ادھر منہ نہیں کرے گا، بچہ اس گھر میں مہمان ہے کیا تو سکتا نہیں، لیکن ادھر کو کمر کر لینی ہے، منہ دوسری طرف کر لینا، کہ یہ ماں باپ کا حق ہے کہ کل کو ہم نے اس بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ صحابہ کرام جس طرح یہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے ساتھ آئے ہیں، اس طرح بچوں کو لے کر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یہ باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی صفیں ہوتی تھی، اس کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، درمیان میں بچوں کی صفیں ہوتی تھی، کہ بچے باقاعدہ مسجد میں آ کر دین سیکھتے تھے، مسجد میں آ کر دین کی باتیں سنتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام کی روایات احادیث وہ ہیں جو صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار سے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کہ صحابہ کرام نے اپنے بچپن کے حوالہ سے بات کی ہے کہ میں ننھا منا بچہ تھا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ کیا ہمارے بچوں میں یہ شعور ہے کہ ہمارے بچے بھی کل کو بڑے ہو کر یہ بات کریں کہ ہمارے ماں باپ نے دینی مجلس میں ہمیں لے کر گئے تھے، وہاں پہ ہم نے یہ باتیں سنی تھی، اور اس حوالہ سے آگے بات بیان کریں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں حافظ اور محدث کیوں بن گئے تھے؟ کہ ماں باپ نے، باپ تو فوت ہو گئے تھے لیکن ماں رہ گئی تھی، ماں نے مجالس میں بیٹھنے کے لیے بچے کو ہمیشہ وہاں بھیجا جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، دوسری مجلس میں بیٹھے نہیں دیا۔ 10 سال کی عمر تک محدث بن گئے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں اپنے مدرسے کے بہت قابل استاد تھے، کہ باپ کا ادارہ تھا، بچے کی تربیت اتنی نیک تھی کہ بچہ 15 سال کی عمر میں بہترین قابل استاد تھا۔ کیا ہمارے بچے 15 سال کی عمر میں قابل استاد بن جاتے ہیں؟ مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاذ، ان کا بچہ وہاں پہ پڑھتا تھا، اس وقت وہ بہت بڑا عالم ہوگا، وہ نوجوان، یہ بچہ جو بیٹھا ہے اس بچے کے ساتھ اس عمر کے ایج میں تھا اس وقت، وہ کوئی بھی یونیورسٹی میں مقابلے کے سوالوں میں سوال ہوا ہے تو اس نوعمر بچے نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا، کہ اس کے باپ نے ہمیشہ نیک مجالس میں بچے کو بٹھایا ہے، بچے کو دینی تربیت دی ہے۔ تو یونیورسٹی میں چھوٹا سا بچہ بڑے بڑے جوان علماء سے وہ زیادہ علم رکھتا تھا کہ باپ نے اس کو ہمیشہ نیک مجلسوں میں بٹھایا ہے۔ آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ننھے بچے، نوعمر بچے حرم میں علماء کی مجلس میں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، جو آج وہاں پہ بڑے بڑے علماء سے بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں، کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ نیک بھی بنیں گے، بڑے عالم بھی بنیں گے، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے علماء کی باتیں سنی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ماحول باہر کا ایسا ہے، اس ماحول سے بچنے کے لیے ہم نے خود کیا کیا ہے؟
یورپ میں جو عربی لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں جو عربی رہتے ہیں، عربی لوگ، نیک لوگ وہاں کے اپنے بچوں کو ان سے کیسے بچاتے ہیں؟ وہاں پہ 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اور اتوار کی۔ عرب لوگ وہاں پہ اپنی مسجد کے لیے جگہ بڑی خریدتے ہیں، بڑی جگہ خرید کر سارا نیچے تہہ خانہ بنا کر پھر اوپر مسجد بناتے ہیں۔ نیچے بڑا ہال ہوتا ہے، اس نیچے ہال جو تہہ خانہ بنایا ہے اس میں سارا دن، ہفتہ اور اتوار 2 دن، 8 بجے سے لے کر رات 8-9 بجے تک تمام عربیوں کے گھر وہاں پہ مسجد میں ہوں گے۔ تمام بیوی بچے سارے 2 دن مسجد میں رہیں گے، کھانا پینا ہر چیز لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ نیچے تہہ خانے میں کچھ دیر بچوں کو کھیلنے کے لیے بھی ٹائم دیا جاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اسکالروں سے 2 دن ان سے محاضرے کے لیے، لیکچر کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے۔ بچوں کو پہلے بتایا ہوتا ہے کہ آج فلاں موضوع پر لیکچر ہوگا، بچے بھی تیاری کر کے آتے ہیں، بہت بڑا اسکالر اپنی فل تیاری سے آتا ہے، اور وہ جب لیکچر دیتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے پھر وہ اس کو ہر قسم کا آزادانہ سوال کرتے ہیں اور وہ لیکچرار ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ جن بچوں نے نوعمری میں ایک موضوع پر اس انداز میں پڑھا ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے عالم بنیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ آج ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بچہ ہو کی کریے، بچہ آنکھیں نہیں لگتا۔ او بھائی، اس بچے کو تربیت دینے کے لیے ہم نے یہ ماحول کا انتظام کیا تھا۔ ایک بہت نیک گھرانہ ہاؤسنگ کالونی میں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت دے، فوت ہو چکے ہیں، ریحان صاحب بہت نیک آدمی تھے۔ کرائے کے مکان پہ، مارکیٹ کے اوپر مکان ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ بچوں کو نیچے دکانوں کا علم نہیں ہے، دکانوں کے اوپر، مارکیٹ کے اوپر کرائے کا مکان ہے، بچوں کو نیچے مارکیٹ کا علم نہیں ہے۔ آج وہ بچے بہت نیک ہیں، آج وہ بچے بہت نیک ہیں، کیونکہ انہوں نے ماحول کے رنگ میں رنگنے نہیں دیا۔ اس مارکیٹ میں رہ کر بچوں کو، مارکیٹ کے اوپر رہائش ہے، بچوں کو علم نہیں ہے، اپنے کام کے علاوہ بچوں کو ادھر گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم نے ایسا ماحول بچوں کو پیش کیا۔ اس گھر میں میں اپنے بچے کو ٹیوشن کے لیے بھیجا۔ میرا بچہ چونکہ کھیلنے کا عادی تھا، اب ان کے ہاں بچے اور بھی ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ میرا بچہ جب کھیلنے لگا تو تیسرے دن انہوں نے مجھے جواب دے دیا کہ شیخ صاحب مہربانی، ہم پڑھا نہیں سکتے، کہ یہ ہمارے بچوں کو بھی کھیلنے پہ لگا دے گا۔ بھئی، جنہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے وہ بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں کہ کل کو بڑا ہو کر اس سٹیج پہ کیسے پہنچے گا۔ غلط ماحول میں بٹھائیں گے، بچے نے وہی باتیں کرنی ہیں۔ آج کل ہمارا بچہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے آئے، اینج آکھنا سی، تو تھپڑ مارنا سی، وہ کی جو تو سانا دی گل کر دے۔ پہلے حکمران جو بڑے بڑے، پورے عرب کے بڑے حکمران ہوتے تھے، ان کا بیٹا حکمران وہاں پہ کیسے بن جاتا تھا کہ ٹیچر کو کہتے تھے کہ اس بچے نے میری پوسٹ پہ آنا ہے، اس بچے کو ایسی تربیت کرو کہ زندگی میں اس کی کوئی غلطی نہ نکال سکے۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، ٹیچر کو کہا گیا ہے کہ اسے جو سزا دینی ہے دو، تمہیں آزادی ہے، لیکن بچے کی زبان سے غلط لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ آج کل بڑے لوگوں کے بیٹے بدماش ہوتے ہیں۔ ہمارا ملک تباہی کے دانے پہ کیوں پہنچا ہے؟ ان پوسٹوں پہ پہنچنے والے خود بھی بدماشی دکھاتے ہیں، بیٹے بھی بدماش بن گئے ہیں، تو ملک تباہی کے بنا جائے تو اور کیا ہوگا؟ کیا پہلے تربیت حاصل کی تھی؟ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں، قرون اولیٰ کا لمبا عرصہ مسجد نبوی بھی، حرم بھی، حتیٰ کہ ترک کے دور تک
آج بھی ہمارے بزرگ بابے یہ گواہی دیں گے کہ حرمین میں ہمیشہ لمبے دروس سارا دن چلتے تھے اور حج عمرہ کرنے والے وہاں سے جا کر دین پڑھ کر آتے تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ کی تعلیم اور گرامر وغیرہ کی تعلیم اپنے دارہ سے حاصل کی تھی، علم حدیث میں کچھ کمزور تھے۔ جب عمرہ کے لیے گئے تھے، حج کے لیے گئے تھے، پھر وہاں پہ علماء کے پاس بیٹھے، ان سے یہ دین حدیث کا علم اچھی طرح سیکھا، اور پھر یہاں پہ آ کر اس پہلو میں بھی انہوں نے بہت لکھا ہے کہ لوگ حرمین میں جا کر دین سیکھتے تھے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، علماء کی مجالس میں بیٹھ کر سبق پڑھتے تھے، وہاں سے سند لے کر آتے تھے کہ حج کرنے کے لیے گیا تھا اور پڑھ کر سند لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، التعلیم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں تعلیم و تربیت بچے کو دینا یہ ایسے ہے جس طرح پتھر پہ کندہ کر کے بات لکھی جاتی ہے یا سلیٹیں لکھی جاتی ہیں، یہ ایسے ہے بچے کے دل پر نقش کر کے لفظ لکھ لیے جو کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ جو بچپن میں بچے نے تعلیم حاصل کی تھی، بڑا ہو کر وہ ہمیشہ بڑا رہے گا، بڑا ہو کر اس کی کوئی غلطی نہیں نکالے گا، اس نے بچپن میں گہرائی سے علم حاصل کی ہے۔ جس کا بچپن آوارگی میں کھیلوں میں گزرا ہے وہ بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ معلموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو تعلیم بھی دو، ادب بھی سکھاؤ۔ بڑے سے کیسے بولنا ہے، چھوٹے سے کیسی بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی سمسام رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پہ تقریر کر رہے ہیں، کسی فرقے کے مخالف کوئی بات تیز انداز میں، ترش انداز میں بات کی، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے ہیں، فوری سمسام کنٹرول کرو۔ تربیت کرنے والے پاس ہوتے تھے کہ اس انداز میں بات نہ کریں، ادب سے بات کریں۔ حافظ عبد الفو صاحب ہنجا والی کے رحمۃ اللہ علیہ، یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا جی، ان کے بیٹے نے حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مضمون کا جواب دیا، جواب لکھ کر باپ کو پیش کیا کہ ابا جی یہ حافظ صاحب کے مضمون کا میں نے جواب دیا ہے۔ اوپر عبارت لکھتے ہوئے مخاطب بھی حافظ صاحب تسی اینج لکھ تو اینج لکھیا نا تو پھر میرا جواب آئی، ایسے ذرا مخاطب کرنے کا انداز اردو کا یعنی مفرد کا انداز تھا۔ حافظ صاحب نے تھپڑ مارا، کہ تو شرم نہیں آئی، وہ تو اسے چھوٹا ہے، کس کو ایسے مخاطب کر رہا ہے، اس کی عمر کو دیکھ، اپنی عمر کو دیکھ، لکھا کیسے ہے۔ ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ساری عمر مجھے پھر اپنے باپ کی نصیحت نہیں بھولی کہ بڑوں کے بارے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرنی ہے تو ادب سے بات کرنی ہے، بڑے کے بارے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی بے ادبی سے بات نہیں کرنی، وہ بڑا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہ کرے، چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے۔ آپ نے امت کو آداب سکھانے کے لیے کس قدر سختی سے روٹ لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارے دل میں یہ بات ہوگی تو کبھی بھی کوئی صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، علماء کے بارے میں کیچڑ نہیں ڈالے گا۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں، میرا کیا حق ہے کہ ان کے بارے میں بات کروں۔ اپنے بڑوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج مسلمان اپنے بڑوں پر کیچڑ اچھال کر خوش ہوتا ہے کہ میں زیادہ پڑھا ہوں۔ اپنے اکابر کا، اپنے اسلاف کا ادب کرو۔ اگر دو بڑوں کی بات ہے تو کہہ دو بھائی وہ بھی مجھ سے بڑے ہیں، وہ بھی مجھ سے بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میرا حق نہیں ہے کہ میں بڑوں کی بات میں دخل دوں، میں چھوٹا ہوں، وہ بھی بڑے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں،
ان کی باتوں میں دخل دینا میرا حق نہیں ہے۔ آج کل نیٹ پہ ایسے مضمون آتے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں، حالانکہ وہ عبارت کا وہ معنی نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک جمعہ میں کہا تھا کہ بعض اوقات عبارت عرب کے ہاں وہ عبارت ایک محاورتاً ہوتی ہے۔ فقدت قومک یا معاذ، اے تیری ماں تیری ماں تجھے گم پائے گا تو مر جائے۔ اب مرنے کی دعا تو نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ کا یہ لغوی معنی یہی ہے، لیکن استعمال اس معنی میں نہیں ہوتا تھا۔ تعجب ہے تجھ پہ اے معاذ، یہ تعجب کے معنی میں ہے۔ کتنے لفظ ہیں جو عرب کے ہاں یہ محاورتاً اور معنی میں ہوتے ہیں۔ آج کل اردو ٹرانسلیشن جو ہوئی ہے، اردو کی ٹرانسلیشن نے 90% لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ عربی عبارت کی ٹرانسلیشن کی حقیقت نہیں جانتے، اردو کتابوں سے ترجمہ پڑھ کر گمراہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عربی کے محاورتاً عبارت اور ہوتی ہے، لغوی معنی اور ہوتا ہے۔ آج ہم نے صحابہ پر ایسی باتیں پڑھ کر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اور آپ سے تو بڑے لوگ ہیں، ان کی باتوں کا فیصلے کا حق تم کو کس نے دیا ہے؟ بچپن سے ادب نہ سیکھنے کا یہ رزلٹ ہے کہ بچپن سے ادب نہیں سیکھا تھا تو آج بڑے ہو کر بھی ادب نہیں آیا۔ پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، گفتگو کرنے کا ادب ہی نہیں ہے۔ اور تجھے پروفیسر کس نے بنا دیا؟ جو اپنے بڑوں پر کیچڑ اچھال رہا، تو پروفیسر کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ جب بچوں کے سامنے بری بات کو بری شو کریں گے، اچھی بات کو اچھی بتائیں گے، دل اگر کوئی ہنسی مذاق والی باتوں میں وہ بھی غلط بات نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوش طبعی کی بات بھی کر لیتے تھے، لیکن وہ بھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورت تھی، کہا بوڑھی عورتوں نے جنت میں نہیں جانا۔ وہ بیچاری رونا شروع ہو گئی۔ بھیا اماں کیوں روتی ہو؟ بوڑھی نہیں، تم نے جوان ہونا ہے، بوڑھی تو وہاں پہ ہونی نہیں ہے، سب جوان ہی ہونے ہیں، تم نے بوڑھے نہیں ہونا، تم نے جوان ہونا ہے۔ کہ خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ نے کوئی بات کہی ہے تو بات غلط نہیں ہے۔ آپ ہم دکانوں پہ بیٹھے غلط انداز غلط ہوٹنگ کر کے خوش ہو رہے ہیں، بچوں کے سامنے جب ایسی باتیں کہیں گے، ایسی سنیں گے، دن رات بچے موبائل پہ ایسی باتیں سنیں گے تو تربیت اس کی کیسے ہوگی؟ اپنے بچوں کے سامنے برائی کو برائی بتائیں، اچھی کلام کو اچھی کہیں، بری کلام کو برا کہیں، بچے کو علم ہو کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں سننی۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا، لا تصح عن ادب الصغیر وان شکا علی متع ودع القریب لشأنہ۔ بھیا چھوٹا بچہ، اس کو ادب سکھانے میں کبھی غافل نہ ہونا، کبھی سستی نہ کرنا۔ اگرچہ تجھے اس کو ادب سکھاتے تھکاوٹ بھی ہو جائے، لیکن اپنے تھکنے کی پرواہ نہ کرنا۔ آج بچے کو تھک کر ادب سکھا دے گا، کل کو تیرا نام ہوگا کہ کسی نے بچے کو ادب سکھایا تھا۔ بڑے کے پیچھے زیادہ نہ پڑنا، بڑے کو بات ادب سے سمجھا دینا، لیکن بڑے کی عادات چھڑانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ٹائم لگانا ہے تو بچے پہ لگا، جو تیری بات کو آج سن کر سمجھ لے گا، اس کی زندگی میں یہ عادت بن جائے گی۔ بچوں کی تربیت پہ زور دے۔ آج یہ ہمارے اسکولوں میں انگلش سلیبس کیوں ہے؟ انگریزی نصاب کیوں ہے؟ دنیا کی تمام پرانی کتابیں، ڈاکٹری پہ، سائنس پہ، تمام موضوعات پر جتنی پرانی کتابیں ہیں وہ ساری عربی اور فارسی میں ہیں، انگریزی میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ تم کس علم کو سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہو؟ دنیا کے تمام علوم کی کتابیں عربی میں ہیں یا فارسی میں ہیں، انگلش میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ آج ان عربی کتابوں سے، فارسی کتابوں سے کچھ پہرے ڈھال کر انہوں نے اپنی کتابیں ہماری کتابوں سے بنائی ہیں۔
بیسیکل وہ کتابیں پرانی ہماری ہیں، ہم اپنی کتاب کو چھوڑ کر جیسے چند پہرے انہوں نے انگلش میں ڈالے ہیں، ہم وہاں اس کو پڑھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ حیوانات پر جاہز کی کتاب 8 جلدوں میں ہے، دمیری کی کتاب 2 جلدوں میں ہے، جس میں تمام حیوانات کے بارے میں ایک ایک چیز کی مکمل حیوان کی مکمل رپورٹ موجود ہے کہ یہ حیوان کیا کرتا ہے، اس کی کیا خاصیت ہے، کیا عادات ہے۔ 8 جلدوں پر جاہز کی بڑی کتاب ہے۔ انگریزوں کی کون سی کتاب ہے؟ کہ ہماری کتابیں عرب کی پرانی کتابیں ہیں، لیکن ہم اپنے علم کو چھوڑ کر ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ علم طب پر جتنی کتابیں ہیں تمام عربی میں کتابیں ہیں۔ طبیہ کالج کے کسی اسٹوڈنٹ سے جس نے طبیہ کالج میں پڑھا ہے، آج کسی اسٹوڈنٹ کو پوچھ لو کہ تمہاری اصطلاحی الفاظ وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، اس کی کتاب کو چیک کر لینا۔ طبیہ کالج کی آج جو کتابیں پاکستان میں پڑھائی جا رہی ہیں اس کے اصطلاحی الفاظ سارے عربی میں ہیں، کہ بیسیکل وہ عربی سے نقل ہوئی ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اصل کتاب عربی میں ہے۔ یہ سب عربی سے کتابیں نقل ہوئی ہے، ہمارا علم سب عربی میں ہے، لیکن ہم بچوں کو اصل علم کی طرف لے جانے کے بجائے انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ زبان سیکھنا منع نہیں ہوتی، لیکن زبان سکھانے کے بہانہ سے پیچھے مقصد اور ہے، مقصد اور ہے، تربیت کا مقصد ہے کہ بچے کے ذہن میں وہ ملک، ان کی عادات، ان کا کلچر بچے کے ذہن میں پختہ ہو جائے گا کہ مجھے بھی اس طرح کا بننا چاہیے۔ بچے کے ذہن میں ان کے کلچر سے محبت ہوگی، ان کی ثقافت سے محبت ہوگی، اپنے نبی کی ثقافت سے محبت نہیں رہے گی۔ آج بچے کو یہ دین کا تعصب سکھائیں تو بچہ ہونہار ہوگا، بڑا ہوگا۔ آج چھوٹا بچہ اس کے ساتھ پہ پگڑی رکھیں، جو اسکول میں جاتا آتا ہے، اسکولوں میں پڑھتا ہے، انگلش اسکول میں پڑھتا ہے، تو یہ پگڑی رکھنا پسند نہیں کرے گا۔ پگڑی باندھنا سنت ہے، لیکن آپ کا بچہ نفرت کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس نے جو کلچر سیکھا ہے وہاں پہ پگڑی نہیں نگاسا رہا ہے۔ ہم نے بچے کو کیا دیا ہے؟ کیا اپنے نبی کا ماحول دیا ہے؟ کیا صحابہ کا ماحول دیا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہو، ان کا لباس یا ہندوانہ نقل ہوگی یا یہودیوں کی نقل ہوگی یا عیسائیوں کی نقل ہوگی۔ صحابیات کے لباس کی نقل نہیں کریں گی، الا ماشاء اللہ چند عورتیں دین کی سمجھ رکھنے والی وہ دینی لباس میں ہوں گی، زیادہ اکثریت ہماری ان کی نقل اتارے گی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے؟ بلتستان میں آج دیندار لوگوں میں اتنا دین کیوں ہے؟ ایک آدمی وہاں سے پنجاب میں آیا، دین کی سمجھ آئی، شیعہ لوگ سارے وہاں پہ ہیں، ایک آدمی کو دین کی سمجھ آئی، اوڈا والا میں صوفی عبداللہ صاحب ان کے مدرسہ میں داخل ہوا، 8 سال دین پڑھ کر گیا ہے، 2 آدمی اور ساتھ ملائے، 3 آدمی بن گئے۔ اب وہاں سے دعوت شروع ہوتے ہوئے اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ بڑی بڑی مساجد ہیں اور دین کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے کہ دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ وہاں پہ دین میں آنے والے بچہ دیندار ہو کر غلط کام نہیں کرے گا، عالم آدمی علم سیکھ کر وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نوجوان، ریاض سے پڑھے ہوئے نوجوان، تنخواہ کتنی ہے؟ کسی کی 10,000، کسی کی 6,000، کسی کی 5,000، کہتے ہیں اللہ روٹی دے رہا ہے کافی ہے۔ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ روٹی دے رہا ہے، مجھے لالچ نہیں ہے۔ کہ ان یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لیکن تھوڑی تھوڑی تنخواہ پہ پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ بھی ان لوگوں کی شفقت ہے کہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کی تربیت کی تھی تو آج وہ بڑے ہو کر دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ کل کو بڑے ہو کر اتنی قربانی بھی دے دیں؟ اللہ اکبر۔ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید سے بڑا پیار کرتا، لیکن
ادب اس کو سکھانے کی کوشش نہ کرتا زیادہ محبت کی وجہ سے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو ذرا تیزی سے غلط باتیں کہنی شروع کر دی، پھر ایک دن پچھتا کر ندامت سے کہنے لگا کہ ہماری بچے کی نجائز محبت، نجائز پیار نے آج میرے بچے کو بگاڑ دیا ہے، بچہ غلط نکلا ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں لاڑی کرتا رہا تھا، آج ان لاڈوں نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ دوسری بات، بچے کی ذہانت، بچے کو ہونہار دیکھ کر اس کو پہچان کر اس کو آگے لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ ہمارا یہ بھی قصور ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر کو ہمارے معاشرہ میں ہونہار ہے تو ہم اس کی تربیت پہ زور نہیں دیتے۔ عبداللہ بن زبیر کھڑے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے بازار میں، تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے نکلے تو بچے سارے دیکھ کر ہیبت کی وجہ سے بھاگ گئے۔ عبداللہ بن زبیر وہ پائے کھڑے رہے۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بیٹا تم نہیں بھاگے، سارے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا جی دیکھو راستہ وسیع ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کے گزرنے کے لیے جگہ کھلی موجود ہے، آپ یہاں سے گزر جائیں گے، میں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس پہ مجھے ندامت ہو کہ مجھے تم پکڑ کر مارو گے، میں نے ایسا کام بھی کوئی غلط نہیں کیا، پھر میں کیوں بھاگوں؟ کہ بچے میں جرأت، ذہانت، ہوشیاری دیکھ کر اس کو آگے لانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ جرأت والا ہے، ذہانت والا ہے، تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، فلانے دا پتر اگے پلا کیوں آئے؟ وہ اللہ کے بندوں مسلمان ہے، ہمارے معاشرہ سے ہے، اگر ایک ذہین بچہ آگے لاؤ گے تو ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے نا، کسی کا بیٹا نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ ایسے قابل بچوں کی تربیت کے لیے زور دیں گے تو پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ بچے کھیلتے ہیں، جو ذرا ذہین بچہ ہوتا ہے کہتا ابھی میرے حل کون کھیلنے لگے، اگر میں دوسرے کہیں، کچھ اور بھی کمزور بچے یا سانوں بھی کسی حل کر لو۔ یہ کیوں ہے کہ بڑا بچہ جو ذہین تھا اپنے آپ کو بڑا کرانا چاہتا ہے، اس نے پہلے کہہ دیا کہ میری طرف کون، کہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بڑی پوسٹ تک پہنچنے کے اس کے ذہن میں سوچ ہے۔ جس کے ذہن میں ایسی سوچ ہے، ہم اس کو آگے لانے کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں۔ انگریز جو ہمارے خلاف انتظامات کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جس بچے کو دیکھیں کہ یہ بچہ ذہین ہے، یہ اچھا ذہن رکھتا ہے، اس کے لیے پھر کروڑوں روپیہ اس پر خرچ کر دیتے ہیں کہ بیٹا جو کرنا ہے کرو، پیسہ لو، تم کام کرو۔ ہم نے ایسے بچوں کو آگے لانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ صحابہ اکرام، تابعین، جس دور میں محدثین پیدا ہوئے ہیں، وہ دور تھا جب ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، ان کی تعلیم و تربیت پہ اخراجات کیے جاتے تھے، اور یتیم بچہ بہت بڑا ایک ہونہار قابل انسان بن جاتا تھا۔ ہم نے یتیم بچوں کے لیے ایسا کیا انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ قابل تو آگے کیوں نہیں آتا؟ وہ ڈی ایس پی کیوں نہیں بنتا؟ خاندانی یہ عہدے کیوں رہ گئے ہیں کہ ایک ہی خاندان عہدے پہ رہے گا، دوسرا آ نہیں سکتا؟ ہم نے قابلیت پہ یہ بات نہیں کی، ہم نے پیسے پہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آج بھی ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو پرانے قرون اولیٰ کی طرح اپنے بچوں کی ایک بنیادی انداز میں تربیت کریں، اسی انداز میں ہمدردی کریں، تو آج کل کو ہمارے بچے دنیا میں انقلاب لائیں گے، ملک میں انقلاب لائیں گے۔ انقلاب تربیت سے ہوتا ہے، ایسے نعروں سے انقلاب کبھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، والحمدللہ رب العالمین۔